السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ تمہیں آزما رہا ہو، اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز سے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے، تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے، جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو۔ اللہ پاک پھر اپنے ایسے بندوں کی چاہت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے بس ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا، بے شک جیسے مرضی حالات ہوں، پھر اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہو۔ پتہ ہے اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کیسے آتا ہے۔ دعا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد باز نہیں بن رہے، آپ دعا مانگنے کے بعد پرسکون ہو گئے ہیں۔ آپ بار بار اس پریشانی میں نہیں گھل رہے ہیں کہ پتہ نہیں دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی۔ ایسا کریں گے تو یقین کہاں ہے آپ کا؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تبھی تو اس سے دعا مانگ رہے ہیں نا۔ اگر آپ بار بار یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں، یہ کام تو بالکل ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری دعا کیسے قبول ہوگی، ان سوچوں کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے قادر ہونے پر، اس کے المجیب ہونے پر شک ہے، اور اپنی چھوٹی سوچ کو اس کی قدرت پر فوقیت دے رہے ہو۔ اس پر سے بھروسہ ہٹا دیا، اس کو ناراض کر دیا، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ پاک تو اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس اعلیٰ ہستی سے امیدیں وابستہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اگر دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ دعا مانگنا سکھاتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ پاک بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ رب العزت تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کی بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ رب العزت وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ پاک سے مانگنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، تاکہ تم اللہ رب العزت سے مانگنا نہ چھوڑو، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکالنے نہیں دیتا۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اور اللہ رب العزت کا ساز کافی ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد معجزوں کا آنا ہو سکتا ہے،
اللہ پاک نے تمہاری ہر امید کو بدلانا ہو، جو زندگی سے جا چکی ان سے بھلا کیا شکوا، کیا پتہ وہی تو وجہ ہے تمہارا اللہ سے جڑ جانا ہو۔ تم نے جو پا لیا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، جو کھو چکے اس کے بعد تمہیں ایک بہترین انسان بنانا ہو۔ تمہارا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جا سکتا، کیا پتہ اس کے بعد تمہیں تمہاری چاہت کا مل جانا ہو۔ دیکھو یوں اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتہ اس عارضی تکلیف کے بعد ڈھیروں خوشیوں کا آنا ہو۔ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی تو تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب کریم سے امید لگا کر دیکھو، یا تو وہ بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ جانتے ہو اللہ رب العزت تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، جانتے ہو اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے، جانتے ہو اللہ پاک تمہاری آواز سن رہا ہے، جانتے ہو اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے، جانتے ہو اس دعا کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی، جانتے ہو اللہ پاک کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں بناتا، جانتے ہو اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے، جانتے ہو اللہ رب العزت دینے والا مہربان ہے، جانتے ہو اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ انشاءاللہ اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہشوں کا پورا ہونا ہے، انشاءاللہ اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہے، انشاءاللہ اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت بدلنا ہے، انشاءاللہ اس بے بسی کے بعد اللہ رب العزت نے ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنا ہے، انشاءاللہ اس محرومی کے بعد اللہ پاک نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہے، انشاءاللہ ان اندھیروں کے بعد اللہ کی رحم کی روشنی آنی ہے، انشاءاللہ اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا وسیلہ ہے، انشاءاللہ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا، آپ کن فیکون کی طرف قدم با قدم بڑھتے جا رہے ہو، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ اب جلد بازی میں خدا پر یقین کو با یقینی نہیں بنا لینا، تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے، جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ پاک کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے، بس تکلیفیں یہ آنسو یہ طرح خود کے قریب کرنے کی اللہ رب العزت کی ترکیب بھی تو ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سبھی معجزے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر اس پر بھروسہ نہ کرنا مایوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہاری اللہ پاک کو پکارتی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں، دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ پاک؟ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں، اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ پاک کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں، دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ پاک دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو
مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ پاک خود بناتا ہے۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، اور وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ وہ خاموش دعا جو آپ مانگ رہے ہو وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ جس مدد کی آپ اللہ پاک سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ مدد بس ایک صدا دور بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے کیا لکھا ہے آگے، آپ کی چاہی آپ کی تقدیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یقین رکھیں، اللہ رب العزت کا یقین والوں سے وعدہ ہے کہ ان کی پکار رد کبھی نہیں ہو سکتی۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور طرف دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد اللہ پاک ہوگا تمہارے ساتھ، اور یقین کرو سب کچھ ہو جائے گا۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ اللہ پاک التجائیں واپس لوٹاتا نہیں، پھر کیوں سوچ لیا اللہ رب العزت دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہے؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ مایوس نہ ہونا، یہاں کب کس کو سب کچھ ملا ہے تو جو ملا ہے اس پر شکر کرو، نہیں ملا تو ملال کیسا۔ یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہے گزرنے کے لیے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ مایوسی تو کفر ہے نا، پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی؟ زندگی اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک کے چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو؟ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو، بس یقین کامل رکھو اللہ پر، حالات چاہے جیسے بھی ہو وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جانتے ہو اللہ معجزہ کب کرتا ہے؟ جب تم بے صبری نہیں دکھاتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تمہاری دعائیں کب قبول کرتا ہے؟ جب تم اپنی دعاؤں پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو، جب تم اللہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتے بلکہ اس پر ایسا یقین رکھتے ہو جو ہر وسوسے سے پاک ہو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت کچھ ملا ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم نے اپنا کام جس کے سپرد کیا ہے وہ تو بہترین کارساز ہے؟ اس نے تو تمہیں خود ہی بتایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں سوچ رہے ہوگے کہ نہ جانے یہ کام کیسے ہوگا اور مختلف وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تمہیں راستے نظر نہیں آ رہے ہوتے مگر پھر بھی
وہ رب کریم ہے، وہ رب ایسے دروازے بنا دیتا ہے جن میں سے ایک نہیں بلکہ 10 راستے نکلتے ہوں اور تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہر وہ چیز جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگتا ہے، ہر وہ چیز جو تمہاری سوچ کی حد تک ناممکن ہے۔ اس لیے دعا پورے پختہ یقین کے ساتھ مانگو، یہ بات دھیان میں رکھ کر کہ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، اور پھر اس چیز کو ممکن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر دعا مانگتے وقت یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ اس کے وہاں تو سب کچھ ہی ممکن ہو سکتا ہے، وہ تو ناممکنات کا رب ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو سنو، تمہاری دعا کو قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیا ہوا، ٹوٹ گئے ہو اپنوں کے لگائے ہوئے زخموں سے، پیاروں کی بے رخی سے جن کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے؟ تو سنو، کوئی ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن تو سب کو ہی جانا ہوتا ہے، آج نہیں تو کل۔ پھر کیوں اداس ہو تم، دل کیوں غم زدہ ہے؟ وہ رب کریم تو اب بھی تمہارے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے تھا، وہ جس نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی تمہیں دھتکارا نہیں، بلکہ اس رب کریم کے کلام نے تو ہمیشہ تسلی دی، تمہارے زخموں پر مرہم رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہوں۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ بھلا وہ اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے تمام تر گناہوں کی باوجود ہم سے نفرت نہیں کرتا، معافی کے لیے ہاتھ جھولی پھیلائے تو دھتکار نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے، آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تمہیں بخشتا رہوں گا، اور اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اگر تم مٹی کے دانوں کے برابر مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ وہ ذات صفات اور عبادات میں یکتا ہے۔ اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی نفس سے لڑ جانا، لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس سے معافی کی امید رکھ کر سچے دل سے مانگنا، وہ قادر متعلق ہے، وہ تمہیں ضرور نوازے گا، سنتا ہے سب کی۔ تم دعا کر کے تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر کے تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے گی، دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے درد سے واقف نہیں؟ یقین مانو، تمہارے چھپے ہوئے خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے، تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس کو سب بدل دے گا، وہ بدلنے پر قادر ہے، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں بچایا تھا تو فکر نہ کرو، تمہیں بھی بچائے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنائے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پہ اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے زخم بھرنے والا ہے۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ رب العزت بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔
تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کر روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ سارا زمانہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے، پر یاد رکھنا اللہ رب العزت ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم اگر عافیت میں ہو یا سانس اکھڑ رہی ہو، زبان خاموش ہو، اپنوں میں رہتے ہوئے تمہیں سمجھنے والا کوئی نہ ہو، دلاشے بھی کھو چکے ہو، سب گنوا چکے ہو، سب کچھ لٹ چکا ہو، زخموں سے دل چور چور ہو یا کرچی کرچی وجود بکھر گیا ہو، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہو، سب تمہیں چھوڑ چکے ہوں، تم تب بھی مایوس مت ہونا۔ ایک ذات ہے جو تمہارے ہر درد، ہر تکلیف سے خوب واقف ہے، جو تمہاری ہر اذیت کو جانتا ہے، جو تمہاری ہر سانس کی نگرانی کر رہا ہے، جو تم سے ایک لمحے کو کبھی غافل نہیں ہوا۔ تمہارے لیے بھلے یہ مشکل دور ہو، مگر یاد رکھنا یہ زندگی کی سب سے خوبصورت پیش رفت ہے۔ ہاں بالکل، یہ سفر انہی آزمائشوں سے شروع ہو کر رب تعالیٰ کی محبت پر ختم ہوتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے، تمہیں اپنی محبت کے لیے خالص بنا رہا ہے، کہ جیسے سونا آگ کی سختیوں سے گزر کر کندن بنتا ہے۔ وہ رب کریم تمہیں بتاتا ہے کہ دیکھو سب تمہیں چھوڑ جائے، میں پھر بھی ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، بس تم مایوس مت ہونا، کیونکہ جن کا سہارا رب بن جائے ان کو زمانے کی کوئی بھی محرومی نہیں توڑ سکتا، انہیں کوئی دکھ نڈھال نہیں کر سکتا، انہیں کوئی بھی مات نہیں دے سکتا۔ دنیا نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، پھر تمہیں کس بات کا خوف۔ جب انسان کو اپنی تخلیق کی سمجھ آ جاتی ہے تو بس وہی پر مالک کا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف بھاگ کر آؤں گا۔ ہم کو لگتا ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے، ہم اس کی طرف چل نکلتے ہیں، وہ ہمیں دکھ دیتا ہے، ایسا دکھ کہ بیوی شوہر کو نہ بتا سکے، بیٹی ماں کو نہ سمجھا سکے، بیٹا باپ کو نہ سنا سکے، وہ ہمیں رلاتا ہے، اور ایسا رلاتا ہے کہ سسکیاں سانسیں توڑ دیتی ہیں، ایسا رلاتا ہے کہ رونے کی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ سسکیاں اس طرح بندھی، نماز رک گئی، لفظ بھول گئے، آیات چھوٹ گئی، قرائت ٹوٹ گئی، پھر وہ اپنی محبت سے ہمیں خوشی میں لاتا ہے، اور پھر عشق کے انعام اسی طرح رونے تڑپنے سہنے جلنے مرنے صبر کی صورت میں ملتے ہیں۔ ہاں پھر انسان اللہ کی طرف سے کسی بھی آزمائش کو امتحان نہیں سمجھتا، وہ بس کہتا ہے میرا اللہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، یہ حالات بھی اس نے میری ہی بہتری کے لیے بنائے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا حالات کوئی بھی ہو شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ یقین کریں وہ لوگ اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں انسان کی میں کا وجود چکنا چور ہو جاتا ہے، وہاں بس تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اس طرح پروردگار اپنے بندے کو اپنی امان میں رکھتا ہے، یاد میں رکھتا ہے، اور بندہ راضی بارضا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو کر دنیا کی خواہشوں میں انسانوں میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں ہماری چاہتوں میں تھکا دیتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے ہر ایک خواہش، ہر ایک رشتے کی اصلیت، تاکہ ہم جان سکیں اللہ رب العزت کے سوا ہمارا کوئی اپنا نہیں۔ وہ دکھا دیتا ہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کبھی بہتر ثابت نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہماری تدبیر میں ہمارا سکون، ہماری کامیابی ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے ساری حقیقتیں ہم پر کھول دیتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ساری حقیقتیں ہم پر کھول دیتا ہے، جہاں بس ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے، جہاں ہماری اذیتوں کو بس وہی جانتا ہے، ہمارے دل کی ویران سرگوشیوں کو وہی سنتا ہے، ہمارے بے چین دلوں کو وہی قرار دیتا ہے، ہماری آرزو کا بھرم صرف وہی رکھتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں سکون بن کر وہی دھڑکتا ہے،
جب ہمارے اپنے ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب وہی ہمیں تھام لیتا ہے اور تھام کر بتاتا ہے دیکھو میں ہی تمہارا اپنا تمہارا خیر خواہ اور قدردان ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، کوشش کر کے دیکھ لیا ہے نا؟ تم نے پلٹ کر آخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور جن خواہشوں اور رشتوں پر تمہیں ناز ہے وہ دراصل شراب کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں انسان اپنے لیے صرف ذلت ہی سمیٹتا ہے۔ آؤ پلٹ آؤ اپنے مہربان اللہ کی طرف جو تمہاری چھوٹی سی نیکی پر خوش ہو کر تمہارے خلوص کی لاج رکھنا خوب جانتا ہے۔ جہاں تمہارے اپنے تمہیں دھتکار دیں تب وہی تمہیں تھامتا ہے جو سب بے سہاروں کا عظیم سہارا ہے۔ اگر وہ رب کریم تم پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر وہ رب کریم تم سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر وہ رب کریم رحیم تمہارے لیے بند دروازے نہیں کھولے تو کون کھولے گا؟ اگر وہ رب کریم تمہیں رزق نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اگر وہ رب کریم تمہیں نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اگر وہ رب کریم تمہیں معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر رب کریم آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، اس نے خود تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارے دکھ سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تم سے تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بے شمار محبت کرتا ہے۔ ہاں اگر ابھی آزمائش کا وقت ہے، آپ کے مضبوط بننے کا وقت ہے، وہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، ابھی صبر کا سہارا لینا ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، توبہ کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ یقین رکھنا ابھی معجزے ہونے ہیں، تمہیں تمہارے صبر کا پھل ملنا ہے، بس اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے جو دعاؤں پر کن فرما دے؟ نہیں نا، تو بس اس کو پکارتے رہو، بار بار بتاؤ کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہارا رب تم سے زیادہ تمہارے قریب ہے، وہ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار سچے دل سے بول کر تو دیکھو، وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گا۔ پریشان ہو تو ہتھیار ڈال دو، بے بسی کا عالم اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اس کے پاس ندامت زدہ آنسوں کی بڑی وقعت ہے۔ بول دیں اپنے دل کا حال، اتار دیں اس بوجھ کو، کر لیں پروردگار سے بات۔ آپ جانتے ہیں جہاں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ رب العزت کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم گناہ کرتے جاتے ہو نا تو رفتہ رفتہ ایک ایسی دلدل میں دھنستے جاتے ہو جہاں تمہیں سکون میسر نہیں ہوتا ہے، اور جب تم اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتے ہو اور توبہ نہیں کرتے ہو تو تمہارا ضمیر گہری نیند سو جاتا ہے، تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو، پھر تم وہ سب کچھ کرتے ہو جو تمہارا نفس اپنی تسکین کے لیے تم سے کرواتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہر دنیاوی لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ تم جتنے مرضی خطا کار کیوں نہ ہو، تم پر یہ وقت ضرور آتا ہے جب تمہارے گناہوں سے زخمی تمہاری روح چیختی ہے اور تمہیں سیدھے راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے، اور تب تکلیف کی اس انتہا پر تمہارا مردہ اور گناہ سے بیزار دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بس تم اس ایک لمحے کو اپنے ضمیر کی سن لینا اور اس کی آواز کو خود پر حاوی کر لینا، پھر جب تم ندامت کے ساتھ اپنے رب کو پکارو گے تو وہ رحمان تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے دل میں نور بھر دے گا۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں گناہ کا راستہ چھوڑنے سے سکون تو بہت ملے گا، لیکن جب تم اپنے نفس سے بغاوت کرو گے تو تمہارے اندر اضطراب جنم لے لے گا، تمہارا نفس تمہیں بار بار گناہ پر مجبور کرے گا، لیکن تم اپنے رب کی رسی کو مت چھوڑنا اور غلط راستے پر مت چلنا۔
याद रखना, नफ्स से जंग बहुत लंबी है। ये तो तुम्हारी आखिरी सांस तक चलनी है। जब लगे कि थक रहे हो तो अपने रब से मदद मांगना और हौसला रखना। अगर तुम साबित कदम रहे तो ज़रूर अपने नफ्स को ज़ेर कर लोगे, और जो सुकून तुम्हें मिलेगा ना, वो किसी शय में नहीं है। और बिलाशुबा सबसे अच्छी फतेह अपने नफ्स पर हुक्मरानी है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो गया, वो गम में भी मुस्कुराएगा, दुनिया से छुपाएगा, फ़कत अल्लाह को सब बताएगा, सजदे में झुकता जाएगा, अंदर से टूट कर भी जुड़ता जाएगा। वो हर काम दुआ से करवाएगा, वो सरापा यकीन बन जाएगा। ज़िंदगी में अक्सर हम चलते चलते अचानक गिर पड़ते हैं। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा अल्लाह पाक हमें उठाता है, हमें तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाता है, हमें अपनी पाक पनाह में छुपा लेता है, हमें समेटता है और गिरने से जो ज़ख्म लगे थे उन पर अपनी मोहब्बत की मरहम लगाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी मोहब्बत में ठीक होते होते बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम अपनी ज़िंदगियों में दुनिया में मगन हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं। क्या भूलते हैं? अपना गिरना, उसका समेटना, उसका मोहब्बत से हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाना, अपनी पाक पनाह में छुपाना, उसका हमें फिर से चलाना, अपने कदमों पे खड़ा करना, यहाँ तक कि उसे भी भूलना शुरू हो जाते हैं जिसने गिरने पर ऐसे थामा था जैसे माँ अपने बच्चे को गिरता देखकर तड़फ कर थामती है। और वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। हम कितने नादान हैं, हम लोग ठोकर खाते हैं तो रब्बे करीम याद आता है। वो रब्बे करीम जो कभी हमें नहीं भूलता। रब्बे करीम तो वो निहायत मेहरबान और रहीम ज़ात है कि जब बंदे को लगे कि बस अब तो वो हार गया है, अब उसकी कहानी का बाब मुकम्मल हो चुका, लेकिन वो रब उसे तब भी इज्जत से नवाजता है। उस वक्त भी उसके अंदर छुपी कोई न कोई सलाहियत उस पर आशना करके लोगों की नज़र में उसे कार आमद ठहराता है और उसकी खुद एतमादी बहाल करके शर्मिंदा होने से बचा लेता है। इंसान समझता है शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन रब्बे करीम को असल हकीकत मालूम होती है कि ज़िंदगी के साथ क्या होने वाला है। तंजीली के बाद कैसी कैसी तरक्की उसके इंतज़ार में बाहें फैलाई बैठी है, और तंगदस्ती के बाद कौन सी खुशहाली उसके कदम चूमने को तैयार है। ये सिर्फ रब्बे करीम जानता है, क्योंकि उसके प्यारे नामों में से एक नाम अल अलीम भी है, जिसका मतलब है जानने वाला। चुनांचे वो सब जानता है और बेहतरीन जानने वाला है। अल्लाह करीम की तरफ अपने उठते कदम कभी ये सोचकर मत रोकें कि हम माजी में क्या कर चुके हैं। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, उसे तौबा और नदामत का एक खालिस आंसू भी बहुत पसंद है। हर ठोकर पे यूं लगा जैसे रब मिल गया। ये जो जिंदगी की ठोकरें होती हैं ना, ये रब की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर आती हैं। आपने देखा होगा हम अपनी ज़िंदगी में गफलत की दुनिया में हकीकत से बेखबर जी रहे होते हैं। एकदम से ठोकर लगती है कि हमारे पास सजदे में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये ठोकर दरअसल वो अलार्म होता है जो हमें जगाने आता है, रब करीम के हुजूर लाकर पेश कर देता है। ठोकर के बाद मरहम मिलता है, सुकून मिलता है। वो जो रब है ना, वो अपने बंदों के लिए ठोकर में भी खैर बांटे हुए हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी भी खुद को अकेले मत समझना। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर ठोकर पर थाम लेगा, और उसके थामने के बाद तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।
مسلمان کو مایوس ہونے کا حکم ہی نہیں، نفس و شیطان کا اور کام ہی کیا ہے؟ رب کے بندوں کو رب سے مایوس کر کے رب کی تدبیر سے بغاوت پر اکسانا ہے۔ یقین رکھیں جو رب کریم نے آپ کے لیے لکھ دیا وہی ہر سکون اور بہترین ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر یقین کامل رکھیں، سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ صبر کو تھامے رکھو، کوئی دل دکھائے، کوئی چھوڑ جائے یا کوئی دھتکار دے، کوئی لاکھ سازشیں کرے یا کوئی دھوکہ دے، کچھ بھی چھن جائے یا کوئی خواہش ادھوری رہ جائے، جو بھی کیفیت جیسی بھی حالت ہو، بس خاموش ہو جاؤ، اس کی رضا میں گم ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کریم کی بہترین تدبیر کے مصلحتوں کے راز جان سکو، تاکہ تم دیکھ سکو کہ رب العالمین کتنا کریم رب ہے، کتنا انصاف پسند مالک ہے، کتنا مہربان اور کیسی قدرتوں والا رب ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں، تاکہ تم اس کی بے پناہ محبت کا راز جان سکو کہ وہ کیسے کن حالات سے تمہیں گزار کر اپنے قریب لا رہا ہے۔ صبر رکھو تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ دنیا اور اس کی خواہشیں محض دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صبر رکھو کہ یہ قدرت کا نظام تمہاری تربیت بہت ہی خوبصورت انداز سے کر رہی ہے۔ صبر رکھو کہ رب کریم تمہیں بہترین نوازنے والا ہے۔ صبر رکھو کہ ہر تلخ موڑ، ہر اذیت ناک کیفیت، ہر بدلتا رویہ تمہاری زندگی کی بہترین پیش رفت ہے۔ چلتے رہو، صبر کو تھامے رکھو، اس کی رضا میں خود کو راضی کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ رب رحمان کا وعدہ ہے، اس کے وعدے پر یقین رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ ہمیں غلطی ماننے اور گناہ سے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی۔ جب آپ خود کو گناہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، اگر نہیں روک پائے تو مایوس نہ ہو، اللہ کو بتاتے رہیں کہ آپ بہت عاجز ہیں، بہت بے بس ہیں، کچھ ایسا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے پر آپ نہیں کر پا رہے۔ وہ سن لے گا، وہ آپ کی تمام کمزوریوں سے واقف ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کے دل کو ہی بدل کر رکھ دے، اس کے بعد وہ کرنے کا کبھی آپ کا دل ہی نہ چاہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ ہم میں کیا مسئلہ ہے؟ غلط چیزوں اور گناہ کی طرف جلد مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے شرم آنے لگتی ہے۔ رشتے بات ماننے سے یا نہ ماننے سے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی رشتہ ہے، وہ صرف پارساؤں کا اللہ نہیں، گناہ گاروں کا بھی اللہ ہے، مگر ہمیں اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ ہمارے گندے وجود میں سے نور کی لہر کو نمودار کرے۔ اپنے دامن میں ہزار داغ سمیٹے ہوئے بھی اس کے پاس جانے سے شرم نہ کریں۔ وہ واحد ذات ہی تو ہے جو آپ کو کبھی بھی کسی بھی بات پر سزا نہیں دیتا جب تک موت نہ آ جائے، لہذا اسے سنانا بند نہ کریں، کہتے رہیں جب تک وہ آپ کی سن نہیں لیتا۔ گناہ کرتے ہیں تو اس کے سامنے اقرار کریں، اسے شرمندہ ہوں اور اسے کہیں وہ آپ کو دوبارہ ایسا موقع نہ دے اور اس گناہ سے نکلنے کے لیے آپ کی مدد کرے اور آپ پر توبہ کا دروازہ بند نہ ہونے دے۔ اس کی ذات معجزے رونما کرتی ہے، کبھی بھی کسی بھی لمحے، چاہے آپ کسی حد تک بھی بڑھ چکے ہوں
ہو سکتا ہے ساری گناہوں سے بھری عمر کے باوجود آپ پر توبہ کا دروازہ کھول دے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں نصیب کرتا ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں، اور جو شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں انہیں ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق یا روحانیت تب بیدار ہوتی ہے جب آپ دعا کا سہارا استعمال کرتے ہیں۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ بغیر دیکھے اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کا اٹھنا، آنکھوں کا جھکنا اور آنسو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ آپ کا دینے والے سے کوئی تعلق ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جتنا اس میں سے کسی کو دیا جائے اتنا ہی وہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در کی گدائی آپ کو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتی ہے۔ جس سے مانگ رہا ہوں وہ اس کائنات کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اصل بادشاہ ہے، تو آپ کا اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت دعا پر اعتماد ہی اللہ پر اعتماد کی نشانی ہے۔ اس لیے رب سے شرمائے بغیر مانگے، کامیابی مانگیں، جذبہ مانگیں، خیر اور برکت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے نیک بندوں پہ آتی ہے۔ اس لیے آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ کچھ آزمائشیں انسان کو بالکل لاچار کر دیتی ہیں، کمر توڑ دیتی ہیں، لیکن یہ آزمائش انہی لوگوں پر زیادہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مشکل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، اس کو کبھی زحمت مت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ سب پر آسانیاں فرمائے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پہ راضی کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے ہر چیز کی طرح دعا مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ استغفار، معافی۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اے محبت کے ہارے لوگوں، قرآن سے باتیں کرنا سیکھو۔ تم پریشان ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔
ہو سکتا ہے تمہاری کہانی کو اللہ نے کن سے مکمل بنانا ہو۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ معجزات کرنے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت، اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے، جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا؟ وہ جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے، تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا؟ وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تو کیا شک ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخش دیتا ہے، وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا؟ وہ جو اعلیٰ اور سب سے بہترین مصور ہے، کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ وہ جو الصبور ہے، کیا تمہارے صبر کرنے پر اجر و عظیم نہیں عطا کرے گا؟ وہ جو النور ہے، وہ تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا۔ بس یقین رکھ، جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش تو بس بہانہ ہوتی ہے، بس پھر تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں،
درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعا کرواتی ہے، ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تم اللہ کے ہو کر تو دیکھو، وہ سب کو تیرا نہ کر دے تو کہنا۔ جس کا نام ہی الخبیر ہے، خبر رکھنے والا، وہ پھر کیسے تمہارے سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جس کا نام ہی الودود ہے، محبت کرنے والا، وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام ہی الوکیل ہے، کام بنانے والا، وہ کیسے پھر تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے گا؟ جس کا نام ہی السمیع ہے، سب سننے والا، وہ کیسے پھر تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے، جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے، تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ موجوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ انشاءاللہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے نا، تو تمہیں تو بس یقین رکھو وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اے اللہ تو طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں، یا اللہ ترقی پر اپنا رحم کر، تو رحمان اور رحیم ہے، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت کی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ لوگ کتنا بھی دل دکھائیں، جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو اپنے قریب پا لیا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اپنی دعائیں کرتے ہو اور راتوں کو اٹھ کر سارا دن صبر کرتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار رائگاں نہیں جائے گا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا رب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت تو دیکھو جس کو غیب کا بھی علم ہے، پھر بھی وہ کتنی چاہت سے ہماری بات سنتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیوں تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب ہمیشہ کے لیے مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ صبر شکر سے وہ مقام بھی ملتے ہیں
جن کو حاصل کرنے کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، مگر ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ پاک روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہیں 7 آسمان۔ کبھی کبھار تکلیفیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں پاکیزہ جذبے قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں، لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا، تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ بھرم رکھا ہوا ہے رب نے میرا، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گی تو اگلی نماز کے لیے اللہ پاک تمہیں خود کھڑا کرے گا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نور بھری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، اور ایک دن جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گی۔ کامیابی مقدر بن جائے گی اگر ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم آپ کی قسمت میں لکھا سب کچھ پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اور یہ احساس بھی بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ بندے کی معافی بندہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ساری عزت اور بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ جل جلالہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اللہ خود اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا شروع کر دینا تو سمجھو اس نے خود کو مشکلات میں مبتلا کر لیا۔
جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہیں تمہاری چاہت نواز دی جائے گی۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جن میں روشنی اور تاریکیوں کا فیصلہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ عنقریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے، جلد ہی سب دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی انشاءاللہ۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ جل جلالہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا ذریعے بھی نظر نہیں آتے۔ اسے پسند ہے میرا ٹوٹنا، مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ میں اس کا ذکر کروں۔ جب امیدیں اللہ سے وابستہ کی گئی ہوں تو انسان سے شکوے نہیں کرتے۔ سنو پیارے لوگوں، پیارے دوستوں، اس دنیا میں تمہارا رب ہی تو تمہارا سب سے زیادہ اپنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، تم میں سے جو نیک ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، جب تک اس سے چھن نہ جائے اسے قدر نہیں ہوتی، چاہے صحت ہو، عزت ہو یا پھر محبت ہو۔ آج کے وقت میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، میں بہت قریب سے اپنوں کو دیکھ چکا ہوں۔ اپنے مطلب کے لیے سب ساتھ دیں گے آپ کا، لیکن مطلب پورا ہونے پر سب پیٹھ دکھا کر نکل جاتے ہیں، ایسے جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہ ہوں۔ اس لیے دوسرے سے امید لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی آپ کا اپنا نہیں، کیونکہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں رب کریم کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک سجدے میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔